بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ بیان کریں گے کہ کس طرح مصر کے لوگ دریائے نیل کو جاری رکھنے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی دریا کو پیش کرتے تھے، اور اگر نہیں کرتے تھے تو دریا خشک ہو جاتا تھا۔ کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیغام دریائے نیل کے نام لکھتے ہیں، اور وہ کیا لکھتے ہیں اور کیسے دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے جو آج تک جاری ہے، یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں سنیے گا۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ حضرت قیس بن حجاج بیان فرماتے ہیں، مصر فتح ہونے کے بعد وہاں کے کچھ لوگ اجمی مہینوں میں سے کسی مہینے کی تاریخ کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، اے ہمارے امیر، مصر سے صدیوں سے ایک رسم چلی آ رہی ہے، جب تک وہ رسم پوری نہ کی جائے دریائے نیل جاری نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا، ایسی کون سی رسم ہے جس کی ادائیگی کے بغیر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا؟ لوگوں نے کہا، اس ماہ کی 12 تاریخ کو ہم اپنی قوم کے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں جس کی نوجوان کنواری بیٹی ہو، اس سے ہم اس کی بیٹی مانگتے ہیں، پھر اسے دلہن کی طرح نئے کپڑے پہنا کر اور زیورات سے راستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں تو دریا جاری رہتا ہے۔ اگر ہم اس رسم پر عمل نہ کریں تو دریا خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام ایسی کسی بیہودہ رسم کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے اس سال تم اس رسم پر عمل نہ کرنا۔ چنانچہ اس مرتبہ لوگوں نے رسم پر عمل نہ کیا تو دریائے نیل خشک ہو گیا اور اس میں ایک قطرہ بھی پانی باقی نہ رہا۔ لوگ اس صورتحال سے بہت پریشان ہو گئے، انہوں نے یہ شہر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سنگین صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو آپ نے جواباً تحریر فرمایا کہ آپ نے بالکل درست کہا، اسلام ایسی کسی بیہودہ رسم کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ میں اس خط کے ساتھ دریائے نیل کے لیے بھی ایک پیغام لکھ رہا ہوں، میرا یہ پیغام تم دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو ساتھ ہی ایک چھوٹا سا رکا بھی تھا۔ انہوں نے رکا کھول کر دیکھا تو اس پر یہ عبارت تحریر تھی، اللہ کے بندے عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام۔ اما بعد، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو تیرے جاری ہونے کی ہمیں ہرگز حاجت نہیں، اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تجھے جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکا پڑھنے کے بعد دریائے نیل پر تشریف لے گئے اور دریا کے درمیان میں رکا ڈال دیا اور خود واپس تشریف لے آئے۔ جس وقت رکا ڈالا گیا تو حالت یہ تھی کہ دریائے نیل بالکل خشک ہو چکا تھا، اس میں ایک قطرہ تک پانی باقی نہیں بچا تھا، یہاں تک کہ لوگ شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جب صبح کو لوگ بیدار ہوئے تو دریائے نیل میں 16 گز تک پانی ہو چکا تھا۔ اس طرح امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رکا کی برکت سے یہ رسم بد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور اس کے بعد دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا۔